گا میں بھی اسے معاف کرتا رہوں. تو یہ اس رات کا ایک بڑا عمل ہے. بخشش ہو گئی، سبحان اللہ، دوستوں میں آ گیا، بخشش ہو گئی، دوستوں میں آ گیا، زندگی کا رنگ دوستوں والا ہو گیا، زندگی کا رنگ دوستوں والا ہو گیا. اب یہ رات نہیں آتا، اب یہ فجر میں بھی آتا ہے. اب یہ مہینوں کا نمازی نہیں، راتوں کا نمازی نہیں، دنوں کا نمازی نہیں، زندگی بھر کا نمازی ہے. دوستوں میں جو آ گیا، اب یہ زندگی بھر کا نمازی ہے. اب یہ ہفتوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، سالوں کا نہیں، دوستی ہوگی اللہ سے. دولت، سچ بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے. زمینیں، جاگیریں، یہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے. عہدے، منصب، یہ بھی اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے. حسن و جمال، صحت، یہ بھی اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو زندگی پسندیدہ ہے، یہ کسی کو مل جائے، یہ اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. باقی ساری چیزیں اللہ دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے. صحت، دولت، زمینیں، جاگیریں، عہدے، منصب، خزانے، حسن و جمال، یہ اللہ دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے. لیکن وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ زندگی اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے. اور جب کسی کی زندگی میں اللہ کی پسندیدہ زندگی آ جائے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اسے انعام دیتا ہوں، حیاتن طیبہ، اس کی زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے. دنیا کا جینا بھی مزیدار، مرنا بھی مزیدار، اور کل کی زندگی یہاں سے زیادہ مزیدار. یہ پائیدار انعام ہے. دولت دشمن کو دی، کب تک؟ صحت اس کو ملی، کب تک؟ حسن و جمال ملا، کب تک؟ زمینیں، جاگیریں ملی، کب تک؟ لیکن جسے اللہ نے اپنی پسندیدہ زندگی دے دی، اس پر کیا مل رہا ہے؟ حیاتن طیبہ، مزیدار پر لطف زندگی. وہ صرف زندگی بھی نہیں، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی. حیاتن طیبہ، مزیدار زندگی اسے ملے گی، زندگی کا لطف ملے گا. یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ زندگی پر انعام ہے. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے بتلایا ہے، حیات طیبہ کیا ہے کہ اللہ اسے رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دیں گے. اس کا دل کبھی فقیر نہیں رہے گا، یہ اندر کی محتاجگی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا کہ کسی کے سامنے نہ اندر سے بھیکاری بنے گا، نہ ہاتھوں سے بھیکاری بنے گا. یہ اسے حیات طیبہ کا انعام. حیات طیبہ کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیں گے، اللہ اسے قناعت کی دولت دے دیں گے. ایک تو انعام اسے یہ ملے گا، دوسرا اسے اس خوبصورت زندگی کا انعام یہ ملے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی ہم نشین ہو یا نہ ہو، اللہ اسے سکون کی دولت نصیب فرمائیں گے. اسے اللہ سکون کی دولت نصیب ہے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی،
اور موت کے بعد تو کیا ہی کہنے. حیات طیبہ، سکون کی زندگی، سکون کی موت. اور تیسری چیز اللہ رب العزت اسے یہ عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں جو اس اللہ کے پیارے بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اس کی عزت ڈال دیں گے. اللہ کے دربار میں خود اسے محبت ملی، اللہ کے فرشتوں کے دربار میں اسے محبت ملی. زمین پر جتنے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت اور عزت ڈال دیں گے. تو میرے عزیزو، اللہ کے خزانے کی جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ مجھے اپنی پسندیدہ زندگی دے دے، اس پر یہ انعام ہے. اور اس پسندیدہ زندگی کا آغاز توبہ سے ہے، استغفار سے ہے. کہ دشمنوں کی صف سے نکلا، دشمنوں کی زندگی سے بیزاری کا اعلان، اللہ کے دشمنوں کے کاموں سے، اللہ کے دشمنوں کے جو کام ہیں ان سے نفرت کا اظہار توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اور اللہ کے دوستوں کی طرف قدم رکھ رہا ہے. تو اگر اس رات میں ہمیں یہ دولت مل جائے کہ اللہ کے دوستوں میں ہم شامل ہو جائیں، تو میرے عزیزو کل سے ہماری زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا. یہ علامت ہے کہ اللہ نے یہ رات اس کی قبول کر لی. اور اس کے لیے چھوٹا سا عمل ہے، دل کی سچی ندامت. اے اللہ، آج تک جو ہوا غلط ہوا، آج تک جو ہوا غلط ہوا، اب یہ نہیں ہوگا. میرے عزیزو، تسبیح پڑھنا، نفل پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں تو نفل ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ گناہوں سے توبہ کرنا یہ فرض ہے. گناہوں پر استغفار، ندامت، یہ فرض ہے. مسلمان، آج کا مسلمان نفلوں میں بڑا زور لگا رہا ہوتا ہے اور فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے بزرگی اسی کا نام ہے. نفل پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقے دینا، عمرے کر لینا، یہ سارے نفلی، لیکن گناہوں پہ استغفار، توبہ، یہ فرض ہے. اس لیے کہ اس کی برکت سے آدمی اللہ کے دوستوں میں آ جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے کاموں سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. دوستوں میں آنے کے لیے استغفار ہے. تو میرے عزیزو، یہ اس رات کا بڑا عمل ہے کہ ہمارے اندر سچی ندامت آ جائے. اور پھر جب دوستوں میں آئیں گے میرے عزیزو، سبحان اللہ، پھر ان نفلی عبادات کی بڑی قیمت ہے. دیکھیے نا، ملازم کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری نہ کرے، اس کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ تو نہیں کر رہا، اور ایسا کام کر کے آیا جو اس کی ذمہ داری نہیں. تو بتاؤ اس کی قیمت ہے؟ ارے میاں، جو ذمہ داری ہے وہ تو کرو. اور اگر وہ کرے اور ساتھ اس سے اوپر بھی کچھ کرے، اس کی قدر بڑھ جائے گی. اصل ذمہ داری میں تو چوری کر رہا، اور جو ذمہ داری نہیں اس میں ایفیشنسی دکھا رہا. تو بتاؤ، مالک کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے؟
ہاں اصلی کام بھی کیا اور ساتھ اس سے زیادہ بھی کیا، اب قدر و قیمت بڑھ گئی. اصلی قیمت، اصلی کام تھا اللہ کے دوستوں میں آنا، گناہوں پہ توبہ، سچی ندامت. اب اس کے ساتھ جب نفل عبادات کرتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی. جو ذمہ داری ہے، جو فرائض ہیں وہ نہیں کر رہا اور کہہ رہا میں نے اتنی تسبیح پڑھ لی، میں نے اتنے نفل پڑھ لیے. ارے میاں ان کی قدر و قیمت تبھی ہے جب اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، اپنے فرائض پورے کر رہا. اس لیے اس رات میں ایک بڑا کام ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بہت سارے کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو اس رات میں اختیار کرنے والے اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. دل میں حسد رکھا ہوا، کینہ بغض رکھا ہوا ہے، اب یہ کبیرہ گناہ ہے نا، اگر ان سے توبہ نہیں کرتا رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس کی بخشش کوئی نہیں ہونی. تو اس رات کا بڑا عمل یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے ساتھ جب نفلی عبادات کرے گا اس کی اللہ کے قدر و قیمت بہت ہے. اور توبہ کی اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی یہی ہے میرے عزیزو، ہماری زندگی کا رخ بدل گیا. اب کل سے ہماری زندگی اللہ کے دوستوں کی سی، اللہ کے دوستوں کی سی. مجال ہے اس کے گھر میں لقمہ حرام آئے، مجال ہے اب اس کی زندگی میں نماز چھوٹے، مجال ہے یہ فریضہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرے، اس لیے کہ یہ سارے کام تو اللہ کے دشمنوں کے ہیں. اب اس کے دوستوں والی زندگی نظر آئے گی. تو یہ اس رات کے اعمال ہیں کہ آدمی توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ جب نفل عبادات پڑھے گا، نفل عبادات کا اہتمام کرے گا، اس رات کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی، بہت برکتیں نصیب ہوں گی. اور میرے عزیزو یہ رمضان سے پہلے حقیقت میں استقبال رمضان ہے، استقبال رمضان ہے کہ مسلمان رمضان سے پہلے اپنی عبادات کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر کے حقیقت میں رمضان کا استقبال کر رہا ہے، کہ ہمیں آنے والے اس مہینے کی بڑی قدر ہے، ہم اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے، بخشش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اس رمضان کی اس سے پہلے ہماری یہ تیاری ہے. ابھی سے اس نے ترتیب بدل لی، کام کاج کی ترتیب بدل دی، اپنے معمولات کو بدل لیا کہ کس طریقے سے میں نے رمضان میں گزارنا ہے. وہ ابھی سے اس نے اہتمام شروع کر دیا کہ نمازوں کا اہتمام کیسے ہوگا، تلاوت کا اہتمام کیسے ہوگا، ہاں اللہ کے گھر میں کتنا وقت دیں گے، گھر کی عورتیں مصلی پر کتنی دیر اللہ کو یاد کریں گی. ابھی سے وہ ترتیب بنانے لگ گئی تاکہ رمضان کا وقت ضائع نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں شعبان سے بھی پہلے رجب میں دعائیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ میرے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. رجب سے تیاریاں شروع ہو جایا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا. تو یہ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں زندگی میں ایک موقع عطا فرمایا ہے اور ایک فرصت ملی ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس رات کے اندر جتنی آسانی سے عبادات ہو سکے وہ عبادات کا اہتمام ہو. اور سب سے بڑا عمل اس رات میں اپنے لیے بخشش کے فیصلے کرائے جائیں اور مسلمانوں کے لیے بھی بخشش مانگی جائے، اپنے ارد گرد کے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کے فیصلے کروائے جائیں. یہ بخشش کے فیصلے اس رات میں کرانے کے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.